آواز سے دعا کرنا میرے نبی کی سنت ہے. اگرچہ آہستہ دعا کرنا بھی جائز ہے، ثابت ہے، بلکہ افضل ہے کہ آپ دل میں اللہ سے رابطہ کریں، گڑ گڑائیں، عاجزی سے دعا مانگے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. لیکن نبی پاک علیہ السلام سے بلند آواز سے دعا مانگنا بھی ثابت ہے امت کی تربیت کے لیے. یہ جو ہم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ دعا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اور اس دعا کو جو حضور سے روایت کیا ہے نا، وہ اما عائشہ صدیقہ نے کیا. اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. بھائی اما عائشہ صدیقہ سے پوچھیے آپ کہاں ہوتی؟ اما عائشہ پاک اپنے حجرے میں ہوتی. حضور مسجد نبی میں نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا مانگتے. اما عائشہ صدیقہ حجرے سے روایت کر رہی ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور اونچی آواز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اما عائشہ حجرے میں سنتی تھی، اور جو سنا ہے وہی آگے امت کو بتا دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس حدیث کو روایت کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز کے بعد بلند آواز سے دعا مانگا کرتے تھے. بہرحال اس پہ اختلاف کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آہستگی سے دعا مانگے تو بھی جائز ہے، بلند آواز سے مانگے تو بھی جائز ہے. تو دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا عاجزی سے کی جائے، ہاتھ پھیلا کر کی جائے. ہاتھ کہاں تک پھیلائے جائیں؟ 3 قسم کے قول ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے روایت کیا، صحابہ نے، جنہوں نے وہ منظر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سینہ پاک کے برابر تک ہاتھ اٹھائے. پھر ایک جماعت نے اور نظارہ کیا، اس نے وہ روایت کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چہرہ پاک تک ہاتھ اٹھائے. وہ بھی روایت ہم تک پہنچ گئی. ایک صحابہ کی جماعت نے تیسرا منظر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے سر انور سے بھی اوپر ہاتھ اٹھائے ہوئے. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک بغلیں جو ہے اس کو وہ چمک رہی ہے جس طرح چودھری کا چاند چمک رہا ہو. تو یہ تینوں طریقے ہی رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے. یعنی آپ سینے کے برابر ہاتھ اٹھا لیں، چہرے تک ہاتھ اٹھا لیں، یوں اللہ کی بارگاہ میں فضا میں بلند کر لیں. تینوں طریقوں سے دعا مانگنا جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے. ہاتھ اٹھانا اور کہاں تک اٹھانا یہ بھی میں نے عرض کر دیا. اور جو سب سے اہم چیز ہے دعا مانگنے میں وہ ہے یقین کے ساتھ مانگنا. اس کے ساتھ اللہ کی ذات پر تیقن ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، میرا رب مجھے ضرور عطا کرے. ایک تو یہ اس کی عطا پر یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں رب کو عرض کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے، کہ اللہ کو نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں. تو میں اس کی بارگاہ میں اپنی کیفیت کو، اپنی حالت کو بیان کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے. یقین کیا ہونا چاہیے کہ میرے حال کو مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے. میرے حال کو، میری پریشانیوں کو، میری ضرورتوں کو، میری حاجات کو، میری تکالیف کو، میری بیماریوں کو، میری التجاؤں کو، میرے دل کی جو آرزویں ہیں ان کو، باہر صورت میرے تمام حالات کو مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے. وہ رب جو مجھ سے زیادہ میرے حال سے واقف ہے، میں اس رب سے مانگ رہا ہوں جو جانتا ہے میری ضروریات کو بھی اور میرے حالات کو بھی. اور وہ حکیم ہے نا، اللہ کی شان ہے. کیا حکیم ہونا اللہ کی شان ہے. ہم تو مانگ رہے ہیں اس سے اور اپنی ضرورت کے مطابق مانگ رہے ہیں، اپنے فہم کے مطابق مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ اپنی حکمت سے ہمیں عطا فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ حکیم ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کی مثال. اللہ کی ذات تو لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، باپ
فروٹ لے کے آیا ہے گھر میں، فروٹ لے کے آیا ہے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، اولاد کے لیے لایا ہے، خرید کر لایا ہے، اپنے گھر لایا ہے، آ کر اپنی بیگم کو دیا ہے، یہ بچوں کے لیے فروٹ لایا ہوں۔ اب وہ رکھتی ہے اور بوقت ضرورت بقدر ضرورت اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ حالانکہ باپ لایا بچوں کے لیے ہی ہے، وہ چاہتی کو ایک ہی دم سارا دے دیتی، لیکن ایسا نہیں کرتی۔ وہ کیا ہے؟ حکمت کے تحت وہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت ان کو دیتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے لایا ہے۔ اگر تو سارا اسی اللہ فرماتا ہے میں نے سارا جہان ہے انسان تیرے لیے ہی بنایا ہے۔ هو الذی جعل خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین و آسمان جمیعا سارے کا سارا تیرے لیے ہے، تجھے ہی کائنات کا مقصود بنایا ہے، مطلوب بنایا ہے، تیرے لیے ہی سب کچھ بنا ہے، تجھے ہی دوں گا سارا کچھ، لیکن بوقت ضرورت دوں گا، بقدر ضرورت دوں گا۔ میں جانتا ہوں کب کس کو کیا کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیونکہ میں حکیم ہوں۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیتا ہے اور اللہ ہمارے حال کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد دعا یقین کامل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ 3 باتیں عرض کر دی ہیں، باقی انشاءاللہ کل عرض کریں گے، وہ محالی ہے۔